ہمارا آپ کا پروردگار قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، موت کو چکھنے والی۔ اس میں بڑی بلاغت ہے اللہ پاک کے فرمان میں۔ یہ نہیں فرمایا ہر جان موت آنے والی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا موت کو جان چکھنے والی ہے۔ چکھنا اور کھانا میں بڑا فرق ہے۔ عورت اگر اس کا شوہر تلخ مزاج ہو تو اس کو اجازت ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جب کوئی افطار کا انتظام کرے۔ سب سے زیادہ تعلق آیا تو وہ سالن کو چک سکتی ہے، سالن کو چک سکتی ہے۔ چکھنے کا مطلب لے زبان پر رکھے، اس کا ذائقہ محسوس کرے، اندر نہ لے جائے۔ اس زبان نے چکھا، کچھ ملا زبان کو، صرف ایک ذائقہ اور تو کچھ نہیں۔ کیوں بھائی؟ اندر تو کچھ گیا، کھانا نہیں ثابت ہوا، چکھنا ثابت ہوا۔ تو یہی فرق ہے موت آ جانا اور موت کو چکھنا، ان دونوں میں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ تو یہ فرمایا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی کسی جان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر مر جائے۔ کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتی۔ یہاں جان ہی مرنے والا قرآن میں یہ بھی ہے، قرآن تو پہلی آیت فرمایا کہ جان مرتی نہیں ہے، موت کا مزہ چکھتی ہے۔ اور اس آیت کا فرمایا کہ جان اللہ کے اسے مرتی ہے۔ یہ تو دونوں میں بظاہر ٹکراؤ۔ کیوں بھائی؟ پہلی آیت اس آیت سے ظاہر میں ٹکرا رہی ہے، مگر حقیقی ٹکراؤ نہیں ہے، یہاں مجاز حذف ہے۔ ارشاد فرمایا نفس وما کان لنفس، اور مراد کیا ہے؟ اس کا مضاف ہے ہو، وما کان لصاحب نفس لأہل نفس۔ اب
کہ نفس تمام ہوتا تھا صاحب ہوگا تو جب ہوا لیکن مجاز بالحذف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حذف کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ نشانی چھوڑی جاتی ہے جس سے اہل علم و فضل و عقل اس کی طرف راہ پا جاتے ہیں. بہت سی شخصیت ہے ماشاءاللہ اور بڑے باعمل ہمارے یہاں پڑھا بھی پڑھایا گیا آمین ملتے رہا روڈ والی یہ روڈ ہے صالح نگر میں یہ روڈ ہے دکن سائڈ مسجد برکت لے لیا کرو علماء کرام سے ملاقات مسافات دستبوسی قدم بوسی یہ ایک مومن کے لیے بڑی برکت ضمانت ہے. اور آج لوگ خود ہی اپنے آپ میں بابرکت سمجھ رہے ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے کہ برکت پیسہ بہت ہو گیا سب سے بڑی برکت پیسہ ہے. پہلے غریب تھے بڑی عقیدت مند اور اب پیسہ جیسے بڑھ گیا لوگ پاس وہ دل کے اندر جو ایک عقیدت محبت مودت مربت تھی وہ دھیرے دھیرے کم اور اس سلسلے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلیہ نہیں ہے یہ اکثریہ ہے. فرمایا انی خشیت علیکم ان تبسط علیکم الدنیا. بخاری شریف حدیث صحیح ہے. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تمہارے سامنے کشادہ ہو کر جب آئے گی کشادہ ہو مال جائے گا دولت بڑھ جائے گی تمہارے پاس فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ تو یہ تمہیں ایسے تباہ و برباد کر دے گی جیسے تم سے پہلوں کو تباہ و برباد کیا. بغیر ان کے دولت آدمی کو برباد کر دیتی ہے. ہم دیگر نیز سمجھتا ہے تیرا کون ہے اور میں تو ایسا میں تو ویسا سب اس کو مارا جائے. اسی لیے بے نمازی بنتا ہے آدمی اور بے دین بھی بنتا ہے. مسجدوں میں آپ زیادہ نمازی ملیں گے غریب ہے. ہاں بولو ارے بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے. زیادہ غریب جتنے نیک کاموں میں آپ دیکھو گے زیادہ بڑھ کے غریب حصہ لیتے مالدار سائڈ پہ رہتے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بڑھ چڑھ کے تو حصہ مجھے لینا چاہیے جو اللہ نے مجھے دولت دی. سجدے بھی میرے ہی لیے زیادہ ہے مجھے کرنا چاہیے. کم سے کم 5 کی فرض نماز ہی پڑھے لیکن نہیں سوچتا. احساس مٹ جاتا ہے. مسجد کا نہیں دیتا بندہ سوائے میں وہ بھی گھر ہوا تو پڑھ لی باہر گیا وہ بولو. اے مسلمانوں اپنی حالت سدھارو اپنی حالت. تو میں عرض کروں کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جسے موت جملہ پورا جسے موت نہ آئے. اب دنیا میں جاندار چیزیں ہیں انسان حیوان جاندار چیزیں ہیں فرشتے ہیں جن ہیں یہ جاندار. کچھ بے جان بھی تو ہیں بے جان بھی تو ہیں. ان کا کیا ہوگا تو قرآن عزیز آیت کریمہ ان کو بھی لے لیا.
کل من علیہا فان، جو کچھ بھی موجود ہے اس میں وہ سب فنا ہونے والا ہے، سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور عزت اور کرم والی ذات، جلال و جمال والی ذات باقی رہے گی، بس کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا۔ نام شان جہاں مٹ جائے گا، لیکن یہاں کوئی جانتا ہے کہاں ہے بادشاہ دنیا میں؟ نام سنے ان کے؟ شاید دو چار نام سن لیے ہوئے سینکڑوں ہزاروں بادشاہ، اور کسی کا نام بھی نہیں رہتا ہے۔ نام شان جہاں مٹ جائے گا، لیکن یہاں نام پاک مصطفیٰ، نام پاک مصطفیٰ پنج تن رہ جائے گا، نام پاک مصطفیٰ پنج تن رہ جائے گا۔ آج اچھے کپڑے پہن لیے مہنگے، چاہے جیسے بدن پہ نہ جیسے تو الگ بات، بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اتراتا ہے بہت ہے اچھے کپڑے پہن کے، اتراؤ مت، انجام دیکھو۔ اطلس و کم خواب کی، اطلس اور کم خواب ایسے کپڑے چلتے تھے، بادشاہوں نصیب تھے، سونے چاندی کے تار لگے ہوئے ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں مولانا کافی صاحب نے رحمت و رضوان، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو، اس تن بے جان پر، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ تو مرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ جسے مرنا ہو وہی بولنا، بس باقی سر ہلا دیا۔ ارے مرنا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی حضرت کو لے آؤ، جلدی لے آؤ، ہم بھی جلدی ختم کر دیں، انتظار کر رہے ہیں۔
اور کیا چند منٹ بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہے, لوگوں کو دیدار ہو جائے گا. حافظ عمران صاحب بہت دیر کر رہے ہیں حضرت کو لانے میں. کیا پہاڑ دوبارہ سے پڑھنا شروع نہیں کر دیا؟ اس تنے بے جان پر خالی کا فن رہ جائے گا. ہم سب زیر و باب میں کبھی گئے آپ باغ میں سحر کے ٹائم, سحری کے ٹائم کہیں نہیں ہوگا. کبھی سحری ٹائم کون جاتا ہے؟ ارے سحری کے ٹائم اٹھتا کون ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. فجر کے ٹائم کون اٹھتا ہے؟ چند اور 8-10 بجے تو لگ بھگ 10 بجے سے جھوٹ جاتی ہے. اس وقت باغ میں آپ جائیے سان کچھ نہیں ہوگا, بولے گا. لیکن سحری کے ٹائم چڑیاں چہچہاتی ہیں پیڑوں. چڑیاں چہچہاتی ہیں. تو کیا چہچہاتی ہیں؟ اللہ کا نام لیتی. وہ اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتی ہیں اور ان کی یاد کی برکت اللہ دیتا ہے کہ پھر وہاں سے وہ جگہ چھوڑ جاتی ہے اور اللہ پاک انہیں جہاں ان کی روزی لکھی ہے وہاں پہنچا دیتا ہے. یخرجن خماسا ویرجعن بطانا. خالی پیٹ نکلتی ہیں وہ چڑیاں, پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں. واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. کیا کماتی باندھے ہوئے چین. ہمیں بے چین چل رہی تمہاری گاڑی. آپ بے چین ہو گئے؟ ٹھیک. فیتہ ڈال کر باندھ لینا اچھا گناہ ہے. اور داڑھی تمہاری کون لے جاتا ہے کاٹ کے؟ نائی یا کسائی؟ کسائی. اب داڑھی کر لو اچھا انشاءاللہ. جس کی کم ہے وہ بھی کر لینا, جس کی نہیں ہے وہ رکھ لو. اللہ پاک ایک موٹی ہونا چاہیے داڑھی مسلمان کی. تو بندہ جب جاتا ہے دنیا سے, میں بتا رہا تھا کہ چہچہاتی ہے چڑیاں, بڑا اچھا لگتا ہے باغ سحری کے ٹائم. اطلس و کم خواب کی ہم سب زیر و باب میں ہیں. کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں, بلبلیں اڑ جائیں. پڑھو مل کے, بلبلیں اڑ جائیں. سونا چمن رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائیں. لوگوں کو نعرہ تو یاد ہوگا, کسی نہ کسی کو تو ضرور یاد ہے. ادھر کے لوگ جو ہیں کسی کام کا نہیں ہے ایسا. ادھر کے لوگوں کو جان ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جان کی زیادہ جاندار ہے. لگاؤ نعرہ, ادھر والے لگاؤ, پتہ لگے کہ ادھر والے ہیں. پانی پیئیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. اللہ اکبر. ہے نہیں تو جاندار. ادھر بھی کوئی تیار ہو جاؤ, ورنہ
سنگل سنگل ایک ایک بار لگا بس کرو زندہ باد کرو اچھا تاج شریعت اعلی حضرت تاج شریعت اللہ اکبر لائن یاد ہے ہاں کیا سویرے ہے ہی نہیں اس بچے نے کمال کر دیا بچے نے بتا دیا کہ میں ابھی بچہ ہوں ابھی اور ہیں بڑے مجھ سے جی بچہ بھی ہوگا میرے عزیزو مرنا سب کو ہے ہر حال میں مرنا ہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکا بارہا علمی تجھے سمجھا چکا مان یا مت مان آخر موت ہے مان یا مت مان آخر موت ہے تو اب جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے نا مرنے کے قریب اور جب دیکھ لیتا ہے کہ بھئی اب تو موت آئی نہیں تو اس وقت کیا کہتا ہے خواہش کیا ہوتی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا لولا اگر تو تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیتا لَأَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور کچھ ہے میں نیک ہو جاتا اور تیری راہ میں خوب خرچ کرتا یہ بھی ہے فَأَصَدَّقَ مِنَ الصَّالِحِينَ خوب خیرات کرتا صدقہ کرتا اور نیک ہو جاتا تھوڑی سی مہلت دے دیتا یا اللہ اگر تھوڑی مہلت دے دے تو ملے گی کسی کو بولو ملی کسی کو آج تک مہلت ملی کسی کو نہیں ملی قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ بے شک اللہ پاک کا جب وعدہ آ گیا ڈالا ایک ساتھ نہ ادھر نہ ادھر ساتھ تو کیا ایک منٹ بھی سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا جب اللہ پاک کا وعدہ آ جاتا ہے اسی وقت انسان کو موت آ جاتی ہزار تمنائیں کرو کہ میں تیری راہ میں اتنی زمین وقف کر دیتا اتنا پیسہ تیری راہ میں لٹا دیتا اتنا غریبوں پہ خرچ کرتا اتنا مسجد پہ خرچ کرتا اتنا مدرسے پہ خرچ کرتا یا اللہ تھوڑی مہلت دے دیتا میں ایسا کر لیتا نہیں ملی مہلت اس ٹائم نہیں ملی تو پھر افسوس کرتا ہوا چلا جائے گا بعض ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں ایسے بھی بعض لوگ کبھی خرچ نہیں کیا نہ مدرسے کو کوئی چندہ دیا نہ مسجد کو دیا نہ غریب کو دیا ایسے ایک سیٹ صاحب بمبئی میں تھے سنا ہے ہم نے کہ بمبئی میں ایک سیٹ صاحب ایسے تھے کہ جنہوں نے کبھی کچھ نہیں دیا کسی کو اب احباب بیٹھے ہوئے تھے کسی کو رحم آ گیا
انہوں نے مرتے ٹائم مجھ سے کہا کہ ارے بابا سیٹھ صاحب بہت دولت تمہارے پاس ہے، کبھی کچھ نہیں دیا کسی کو، کم سے کم اب تو راہ خدا میں کچھ دے دو، کچھ خرچ کر دو راہ خدا میں۔ سیٹھ صاحب اب تو آخری وقت ہے، راہ خدا میں تو خرچ کر دو۔ سیٹھ صاحب چلا لیا، کہنے لگے جان دے تو رہا ہوں، اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ مال دولت کی کیا قیمت ہے جان کے سامنے؟ یہ میں جان دے رہا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ انتقال ہو گیا ایمان والے اور بے ایمان بھی مرتے ہیں، سب مرتے ہیں، مگر الگ الگ۔ بے ایمان کافر اور منافق کا حکم الگ بتایا گیا ہے حدیث پاک میں۔ مومن کا ذکر الگ الگ فرمایا گیا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے نا، موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة۔ ارے یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں میں، حدیث پاک، اس کو سبحان اللہ اگر کہہ دیا اور قبول ہو گیا تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک مومن، بندہ مومن کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، آسمان سے بہت سے روشن چہرے والے خوبصورت حسین و جمیل وجیہ و شکیل فرشتے اترتے ہیں، اترتے روشن چہرے ہوتے ہیں ان کے، بڑے حسین خوبصورت فرشتے اترتے ہیں آسمان سے۔ كأن وجوههم الشمس، سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے کہ گویا کہ ان کے چہرے کیا ہیں؟ آسمان کا سورج۔ سبحان اللہ، چمک چمک چہرے والے فرشتے۔